اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں میچ کے نگم مہار کے عنوان پر سوال جواب چل رہے ہیں، اور آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شروع سے ہی مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے نکاح کرے تو وہ گنہگار ہے۔ یہ سوال ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے، مجھے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے ہی مہر ادا نہ کرنے کی نیت کرنا گناہ ہے۔ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال: آج کل مہر دیا نہیں جاتا، بلکہ نکاح کے وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ 50,000 غیر معجل لکھ دو۔ کیا یہ جائز ہے؟ جب بیوی گھر آ جاتی ہے تو وہ پہلی ملاقات میں کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا، کیا یہ معاف ہو جاتا ہے؟ اگر بعد میں طلاق کی نوبت آ جائے تو عدالت میں کیس کرا دیتی ہے۔ سوال کا جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب: مہر دو دینے کے لیے ہوتا ہے، شروع سے ہی نہ دینے کی نیت رکھنا گناہ ہے۔ بیوی کا اس مہر اس کو ادا کرنا چاہیے، معاف نہیں کرانا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں پر سوال پیش کیا گیا ہے کہ محترمہ کی طرف سے کہ شروع سے ہی سوال جو پیش کیا گیا ہے کہ اس عورت جو کہ لڑکی ہے، کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کہ مہر جو ہے وہ غیر معجل لکھوا لیا جاتا ہے اور نہ دینے کی نیت سے، اور مہر عام طور پر دیا ہی نہیں جاتا اور غیر معجل لکھوایا جاتا ہے کہ غیر معجل لکھوا لیا۔ غیر معجل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹلانے والی بات، کہ بھئی مہر نہ دینے کی نیت۔ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ میرے معجل عین کے ساتھ لکھواتے ہیں، یعنی کہ اور یہ لکھواتے ہیں کہ عندت طلب، کہ عورت کے طلب کرنے کے اوپر ہم دیا جائے گا، جو کہ ایک میرے معجل ہوتا ہے حمزے کے ساتھ، اور جن کو دینے کی نیت ہوتی ہے وہ میرے معجل عین کے ساتھ لکھواتے ہیں، یعنی کہ جب فوراً ادائیگی، جس کی ادائیگی کیا ہے فوراً ہوگی، یعنی کہ عورت کے مطالبے کے اوپر۔ اور میرے معجل کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو، جیسے کہ 1 سال 2 سال، اس کو میرے معجل حمزے کے ساتھ لکھواتے ہیں۔ تو عام طور پر میرے معجل حمزہ والے لکھواتے ہیں کہ جس کے لیے وہ میعاد مقرر، یعنی کہ 1 سال 2 سال کے میعاد کے اوپر دیا جائے گا۔ تو عام طور پر یہ لکھوانا ایسا ہی ہے جیسے کہ نہ یہ گویا کہ ایسا ہی جیسے کہ گویا کہ مہر دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اور عام طور پر لڑکی جب پہلی ملاقات ہوتی ہے عام طور کی میاں بیوی کی، تو اس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ میں نے مہر کو معاف کر دیا۔ اب آئے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، نوبت آنے کے بعد جب وہ بات کورٹ تک جاتی ہے تو آئے کہ یہ اس طرح معاملہ کرنا، اب آئے کہ وہ مہر کی حقدار ہوگی، اور آئے کہ شوہر جو اس نے شروع سے ہی مہر نہ دینے کی نیت کی بھی، آئے کہ اس کے اوپر کیا گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سوال تھا جو کہ پیش کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ جیسے کہ جو قرض ہے، یہ قرض دینا بھی شوہر کے اوپر لازم و ملزوم ہوتا ہے، اسی طرح مہر بھی شوہر کے اوپر لازم اور ملزوم ہے۔ یہ بھی بیوی کا ایک قرض ہے، معاف کرنے سے، شروع سے معاف کروانے کی نیت سے، شروع سے مہر کو معاف کروانے کی نیت سے نکاح کرنا، یہ بھی کیا ہے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص جو کہ مہر کو ادا نہ کرے وہ کیا ہے زانی ہے۔ تو اس کو زانی کہا گیا ہے کہ جو کہ مہر کو نہ دے، کیونکہ یہ بیوی کا شوہر کے اوپر بیوی کا جو یہ حق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرض وغیرہ ہوتا ہے، تو قرض بھی ایک کیا ہے، اور جو قرض وغیرہ کی ادائیگی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی بیوی کا ایک قرض ہے شوہر کے اوپر، اس کی ادائیگی بھی لازم اور ملزوم ہے۔ تو یہ ہے کہ شروع سے نیت کرنا کہ مہر کو معاف کروانے کی نیت سے نکاح کرنا ہے کہ میں معاف کروا لوں گا، مہر نہ دوں گا، تو یہ کیا ہے بالکل یہ کہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ گناہ ہے۔ جیسے کہ میں نے حدیث بھی بیان کی ہے کہ وہ شخص زانی ہے جو کہ مہر کو ادا نہ کرے۔ تو یہ کہ مہر کو معاف کروانے کی نیت سے نکاح کرنا اور نہ دینے کی نیت رکھنا، یہ کیا ہے بالکل یہ گناہ کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ تو بات یہ الحمدللہ جو کہ سائل ان کی بات واضح ہو گئی ہوگی، تو اگر انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ
چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کیجیے. فیس بک پہ آن لائن پروجیکٹ کلاسز کے نام سے, انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے, ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے, اسنیک پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے, اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے سوال یہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.